یہ واقعہ 1995 کا ہے، جب 17 دسمبر کی رات ایک روسی ساختہ طیارہ 4 ٹن بھاری ہتھیار لے کے کراچی سے ڈھاکہ کے لیے روانہ ہوا۔ جہاز میں ڈنمارک سے تعلق رکھنے والے کم پیٹر ڈیوی، آرمز ڈیلر پیٹر بلیچ، سنگاپور سے تعلق رکھنے والے انڈین نژاد شہری دیپک منیکان اور عملے کے 5 ارکان سمیت 8 افراد شامل تھے۔ جہاز کے عملے میں شامل 5 افراد کا تعلق لیٹویا سے تھا اور وہ روسی زبان بولتے تھے۔ جہاز میں انڈین شہر وارانسی یا بنارس کے ہوائی اڈے پر ایندھن بھروایا گیا، وہیں پر 3 پیراشوٹس کو جہاز میں لدے ہتھیاروں سے جوڑا گیا۔ جب جہاز مغربی بنگال کے پرولیا ضلع سے گزرا تبھی وہ نیچے اڑنے لگا۔ یہاں جہاز سے AK-47 سمیت بڑی تعداد میں اسلحہ گرایا گیا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جہاز سے اسلحہ پھینکا گیا اور کسی کو خبر تک نہیں ہوئی۔ اس مشن میں شامل بیشتر لوگوں کو سزائیں ہوئیں، لیکن ہتھیار کیوں گرائے گئے تھے، آج تک اس کا کوئی واضح جواب نہیں مل سکا ہے۔ اور یہ الزام کیوں لگا کہ یہ انڈین خفیہ ایجنسی رو اور MI6 کا مشترکہ مشن تھا تاکہ باغی تنظیموں کو ہتھیار دے کر مغربی بنگال میں انتشار پھیلایا جا سکے اور اس وقت کی جیوتی باسو کی حکومت کو برخاست کرنے کا بہانہ مل جائے۔ اسی بارے میں ہے آج کا BBC ریڈز۔ تحریر ہے میرے ساتھی ریحان فضل کی اور میں ہوں خدیجہ عارف۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ انڈین تحقیقاتی ادارے CBI کو بعد میں دیے گئے ایک بیان میں آرمز ڈیلر پیٹر بلیچ نے اعتراف کیا تھا کہ کراچی لینڈ کرنے سے قبل بلغاریہ کے شہر بورگاس میں طیارے میں تمام ہتھیار لوڈ کیے گئے تھے۔ سینئر صحافی چندن نندی اپنی مشہور کتاب دی نائٹ اٹ رینڈ گنز میں لکھتے ہیں کہ وارانسی سے ٹیک آف کرنے کے بعد جہاز مغربی بنگال کے پسماندہ ضلع پرولیا پہنچا تو وہ بہت نیچے اڑنے لگا۔ وہیں پر پیراشوٹ سے جڑے ہوئے لکڑی کے 3 بڑے بکسوں کو نیچے گرایا گیا، جن میں سینکڑوں کی تعداد میں AK-47 رائفلز تھی۔ یہ سامان اس جگہ گرایا گیا تھا جہاں آنند مارگ نامی تنظیم کا ہیڈ کوارٹر تھا، جس کے لیے مبینہ طور پر ہتھیار گرائے گئے تھے۔ اس کے بعد جہاز نے اپنے پہلے سے طے شدہ روٹ پر دوبارہ پرواز شروع کی۔ کولکاتہ میں اس میں پھر سے ایندھن بھروایا گیا اور پھر یہ تھائی لینڈ کے لیے روانہ ہو گیا۔ چندن نندی اور برطانوی صحافی پیٹر پوفم کے مطابق طیارے میں سوار اسلحہ ڈیلر پیٹر بلیچ کا تعلق برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 سے تھا اور وہ کبھی کبھی جاسوسی کے مشن میں ان کی مدد کرتے تھے۔ جب ہوائی جہاز نے وارانسی سے ٹیک آف کیا تو انہیں خدشہ تھا کہ ان کے طیارے کو مار گرایا جا سکتا ہے۔ برطانیہ کے مشہور اخبار دی انڈیپینڈنٹ میں پیٹر پوفم کے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ پیٹر بلیچ نے انہیں بتایا تھا کہ اس فلائٹ سے 3 ماہ قبل ایک ڈینش خریدار کو بڑی تعداد میں اسلحہ فراہم کرنے کے لیے ان سے رابطہ کیا گیا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ اسلحہ کسی ملک کے لیے نہیں بلکہ ایک شدت پسند تنظیم کے لیے ہے تو انہوں نے برطانوی خفیہ ایجنسی کو آگاہ کیا۔ ان سے کہا گیا کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں۔ اس یقین کے ساتھ انہوں نے اپنا کام جاری رکھا کہ وہ انتہا پسندی کے خلاف ایک سٹنگ آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں اور انڈین ایجنسیاں ہتھیار گرانے سے پہلے جہاز کو روک لیں گی اور وہ وہاں سے نکل سکیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ مشن شروع ہونے سے پہلے ایسے کوئی اشارے نہیں ملے کہ انڈین انتظامیہ اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پیٹر پوفم لکھتے ہیں کہ پیٹر بلیچ نے بتایا کہ وارانسی سے ٹیک آف کرتے ہوئے انہیں یہ فکر ہونے لگی تھی کہ انڈیا نے جہاز مار گرانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ان کا انجام بہت قریب ہے، لیکن جہاز سے رات کی تاریکی میں ہتھیار گرائے گئے اور کچھ نہیں ہوا۔ بلیچ کی نظر میں ان کی پریشانی ختم ہو گئی تھی، لیکن دراصل یہاں سے ان کی مشکلات شروع ہوئی تھی۔ 18 دسمبر کی صبح پرولیا ضلع کے گونڈیوی گاؤں میں رہنے والے سبھاش تنتوبائی جب گھر سے باہر نکلے تو ان کی نظر ایک چیز پر پڑی جو چمک رہی تھی۔ تھانے میں درج کی گئی رپورٹ کے مطابق سبھاش نے قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک ایسی بندوق تھی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ چاروں طرف 35 کے قریب بندوقیں بکھری پڑی تھی۔ یہ دیکھتے ہی وہ لوکل تھانے بھاگے۔ اسٹیشن انچارج پرنو کمار مترا نے چندن نندی کو بتایا کہ یہ خبر سنتے ہی وہ اس جگہ پہنچے جہاں بندوقیں پڑی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ زمین پر پڑے اولیو گرین رنگ کے لکڑی کے کریٹ ٹوٹے ہوئے تھے اور ہتھیار غائب۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ ان کے ایک ساتھی نے انڈین فوج کے سپاہی کو بلایا اور اس نے قریبی تالاب میں غوطہ لگایا۔
جب وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ٹینک کو تباہ کرنے والا گرینیڈ تھا۔ پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ یہ ایک سنگین معاملہ ہے۔ اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ جس کے پاس اسلحہ ہے وہ واپس کر دے۔ بڑی تعداد میں قریب کے دیہات سے AK-47 رائفلز ملی۔ ایک شخص نے آ کر بتایا کہ کھیت میں ایک بڑا پیراشوٹ پڑا ہے جس کے نیچے کئی رائفلیں ہیں۔ کولکاتہ کی عدالت کی جانب سے برطانیہ، بلغاریہ، لیٹویا اور جنوبی افریقہ کے متعلقہ حکام کو بھیجی گئی درخواست میں کہا گیا کہ مجموعی طور پر 300 AK-47 رائفلز، 9mm کی 25 پستولیں، 2 عدد اسنائپر رائفل، 2 نائٹ ویژن دوربینیں، 100 گرینیڈ اور 16,000 راؤنڈ گولیاں برآمد ہوئیں۔ ان سب کا وزن 4,375 کلو گرام تھا۔ ہتھیار گرانے والوں کے لیے مشکلات اس وقت بڑھنا شروع ہوئیں جب انہیں پتہ چلا کہ جہاز سے گرایا گیا اسلحہ انڈین سیکیورٹی فورسز کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ جہاز جب دوبارہ انڈیا میں داخل ہوا تو اس بار وہ تھائی لینڈ سے کراچی جا رہا تھا۔ پھوکیٹ سے کراچی جاتے وقت انہوں نے کولکاتہ کے بجائے چنئی میں ایندھن بھروایا۔ جہاز ابھی ممبئی سے 15 یا 20 منٹ کے فاصلے پر تھا کہ کاکپٹ کے ریڈیو پر آواز گونجی اور انڈین فضائیہ کے MiG-21 طیارے نے روسی طیارے کو ممبئی ایئرپورٹ پر اترنے کا حکم دیا۔ چندن نندی لکھتے ہیں کہ جہاز نے لینڈ کرنا شروع کیا تو کم ڈیوی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بریف کیس سے کچھ کاغذات نکالے اور انہیں پھاڑ کر جلا دیا۔ پھر انہوں نے بریف کیس سے 4 فلاپی ڈسک نکالی، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور لائٹر سے انہیں بھی آگ لگا دی۔ جب تک وہ فارغ ہوئے جہاز ممبئی ایئرپورٹ کے رن وے پر لینڈ کر رہا تھا، لیکن جہاز لینڈ کرتے ہی کم ڈیوی فرار ہو گئے۔ کیسے؟ رات 1:40 پر جہاز ممبئی لینڈ ہوا، لیکن وہاں ایک بھی سرکاری افسر موجود نہیں تھا۔ پیٹر بلیچ نے CBI کو بتایا کہ جہاز لینڈ ہونے کے 10 منٹ بعد ہوائی اڈے پر ایک جیپ آئی تھی جس میں 2 افراد سوار تھے۔ ان افراد نے ان سے پوچھا کہ یہ لوگ وہاں کیا کر رہے ہیں اور جہاز بغیر اجازت کیوں اتارا گیا۔ چندن نندی لکھتے ہیں کہ ڈیوی اور بلیچ نے ان دونوں افراد سے بات کی۔ ان کے مطابق انڈین افسران کی حماقت اور نااہلی کی یہ انتہا تھی کہ جب ڈیوی نے ان سے پوچھا کہ کیا انہیں لینڈنگ فیس ادا کرنی ہوگی تو انہوں نے کہا ہاں۔ جہاز لینڈ ہونے کے تقریباً 45 منٹ بعد ایک اور جیپ وہاں پہنچی جس میں پلین کلوتھ پہنے 6 یا 7 افراد تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسٹم حکام ہیں اور وہ جہاز کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ ان حکام کے جہاز میں داخل ہونے کے بعد ڈیوی جہاز کے اندر گئے، کاغذات کا فولڈر اٹھایا اور خاموشی سے جہاز سے اتر گئے اور پھر کسی نے ڈیوی کو نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد طیارے کو 50 سے 70 مسلح سیکیورٹی اہلکاروں نے گھیر لیا۔ اب طیارے کے عملے کی گرفتاریاں اور سزاؤں کی بات۔ پیٹر بلیچ اور عملے کے 5 ارکان کو گرفتار کیا گیا اور ان پر انڈیا کے خلاف جنگ مسلط کرنے کا مقدمہ چلایا گیا۔ 2 سال تک چلنے والے مقدمے کے بعد سب کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ کم ڈیوی جو جہاز کی تلاشی کے وقت فرار ہو گئے تھے، 10 برس بعد دوبارہ منظر عام پر آئے۔ انڈین حکومت نے ڈنمارک کی حکومت سے کم ڈیوی کی حوالگی کی بھرپور کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ملی۔ 27 اپریل 2011 کو کم ڈیوی نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ دعویٰ کیا کہ اس پورے واقعے میں انڈین خفیہ ایجنسی را کا بھی ہاتھ تھا اور انڈین حکومت کو ہتھیار گرانے کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا اور یہ را اور MI6 کا مشترکہ مشن تھا۔ انڈین حکومت نے اس دعوے کی تردید کی اور CBI نے کہا کہ اس واقعے میں انڈین ایجنسیز کا کوئی کردار نہیں تھا۔ کم ڈیوی نے دے کالڈ می اے ٹیررسٹ نام کی ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ریاست بہار کے ایک سیاستدان نے انڈیا سے فرار ہونے میں ان کی مدد کی تھی۔ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ انہی کی مدد سے فضائیہ کے ریڈار کو کچھ دیر کے لیے بند کیا گیا تھا تاکہ ہتھیاروں کو بغیر کسی رکاوٹ کے گرایا جا سکے۔ ان ہتھیاروں کا مقصد آنند مارگ تنظیم کے ذریعے مغربی بنگال میں تشدد پھیلانا تھا تاکہ اسے جواز بنا کر اس وقت کے وزیر اعلیٰ جیوتی باسو کی سرکار کو برخاست کیا جا سکے۔ حالانکہ انڈین فضائیہ کی جانب سے ریڈار کو کچھ دیر کے لیے بند کرنے کے الزامات کی تردید کی گئی اور آنند مارگ تنظیم نے کم ڈیوی کے تمام دعووں اور الزامات کی تردید کی۔ کم ڈیوی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انڈین حکومت کو یہ بھی علم تھا کہ طیارے میں کتنے لوگ سوار تھے، طیارے میں کتنے ہتھیار تھے اور انہیں کہاں گرایا جانا تھا۔ انٹیلیجنس ایجنسی را کے سابق افسر RK یادو نے اپنی کتاب مشن را میں لکھا ہے کہ ڈیوڈ کے ان دعووں کی تصدیق اس وقت ہوئی
جب انڈیا کے دورے پر آئے ہوئے برطانوی وزیر داخلہ مائیکل ہوورڈ نے ایک پریس کانفرنس میں واضح طور پر کہا کہ برطانوی حکومت نے انڈیا کو ہتھیار گرانے کے بارے میں پہلے سے بتا دیا تھا، اس سب کے باوجود سول ایویشن حکام نے جہاز کو کولکاتہ میں اترنے کی اجازت کیوں دی؟ اگر را کے پاس اس کے بارے میں پیش کی اطلاع تھی تو دوسری سرکاری ایجنسیوں جیسے انٹیلیجنس بیورو، مقامی پولیس یا کسٹم آفیسرز نے وارانسی میں ہی طیارے کی تلاشی کیوں نہیں لی؟ آر کے یادو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ روسی طیارے کو جان بوجھ کر ایئرپورٹ کی عمارت سے 6 کلومیٹر دور پارک کیا گیا۔ جب سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیاں وہاں پہنچی تو جہاز کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور کم ڈیوی کو ایئرپورٹ سے ایک سرکاری گاڑی میں لے جایا گیا۔ انہیں کسٹم اور امیگریشن کے بغیر ہی فرار ہونے دیا گیا۔ پیٹر بلیچ گرفتار ہوئے اس امید پر کہ انہیں کوئی رعایت ملے گی۔ انہوں نے تمام واقعہ تفصیل سے بیان کیا، لیکن ان پر مقدمہ چلا اور عمر قید کی سزا ملی۔ یہ الگ بات ہے کہ سن 2004 میں اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی درخواست پر صدر عبدالکلام نے انہیں معافی دی اور وہ رہا ہو گئے۔ اس وقت اٹل بہاری واجپئی انڈیا کے وزیر اعظم تھے۔ اس سے 4 سال پہلے 22 جولائی سن 2000 میں جہاز کے عملے کے باقی اراکین کو روسی صدر ولادیمیر پوتن کے انڈیا دورے سے پہلے جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کر دیا گیا تھا۔ اس وقت بھی واجپئی انڈیا کے وزیر اعظم تھے۔ سی بی آئی نے اس معاملے کی تحقیقات کی، لیکن پہلے 5 سال کے بعد یہ تحقیقاتی عمل سست پڑا اور پھر ایک وقت آیا جب وہ تفتیش پوری طرح سے رک گئی۔ ڈنمارک کی عدلیہ نے ڈیوی کو انڈیا کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہیں خدشہ تھا کہ ان پر تشدد کیا جائے گا اور ان کے ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کی جائے گی۔ اب وہ سوال جن کے جواب نہیں مل سکے ہیں، جیسے کہ یہ ہتھیار کس کے لیے گرائے گئے تھے، انہیں کس نے ڈراپ کروایا تھا اور ان کی قیمت کس نے ادا کی تھی۔ اگر انڈین خفیہ اداروں کو ان ہتھیاروں کو گرائے جانے کا پہلے سے علم تھا تو اس طیارے کو انڈیا کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی کیوں نہیں روکا گیا؟ کم ڈیوی کو ممبئی ایئرپورٹ سے کس نے نکلنے دیا تھا اور وہ واپس ڈنمارک کیسے پہنچے؟ چندن نندی لکھتے ہیں کہ مکمل چھان بین کے بعد یہ بات بھی سامنے آئی کہ اس اسکینڈل کی منصوبہ بندی کم از کم 3 سال پہلے کی گئی تھی۔ اس واقعے کی تفتیش پر سوالات اٹھے اور تفتیش صحیح نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی اتنے سنگین واقعے سے متعلق بنیادی سوالوں کے جواب نہیں ملے ہیں۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔